بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 529 ہے اور آج کا عنوان ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا على حمار فقال یا معاذ هل تدری ما حق اللہ على العباد وما حق العباد على اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال فإن حق اللہ على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك الا يعذبهم، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں ایک گدھے پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کریں بندے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کے انداز میں گفتگو فرمائی تاکہ بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اس حدیث کا مرکزی پیغام توحید ہے، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے، اس کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث میں شرک سے بھی سختی کے ساتھ بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کسی اور کو شریک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کسی اور کے سامنے جھکے یا عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنائیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، شرک سے بچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ گویا انسان کی نجات توحید ہے۔ توحید ذریعہ ہے انسان کی نجات کا، سب سے بڑا ذریعہ۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے ذہن کو متوجہ فرماتے تھے، پھر جواب دے کر لوگوں دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید، سچی عبادت اور شرک سے مکمل حفاظت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔